الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. ربی، اے میرے پروردگار، قد آتیتنی، یقیناً آپ نے مجھے دے دیا، من الملک، بادشاہت میں سے، وعلمتنی، اور مجھے سکھایا، علم دیا، من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر میں سے، فاطر السماوات والارض، بنانے والے آسمانوں اور زمین کو، انت ولیی، تو ہی میرا کارساز ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، توفنی، مجھے قبضہ کر لیجئے، مسلماً، اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں، وَأَلْحِقْنِي، اور مجھے ملا لیجئے، بالصالحین، نیک لوگوں میں۔ یہاں تک اس سے پچھلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ تھا وہ مکمل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یہ دعا کہا جاتا ہے کہ آخری عمر کی دعا تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ تاریخی مختلف روایات ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی 120 سال کی عمر رہی ان کی، اور یہ دعا جو آخری عمر میں ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام بھی انتقال کر چکے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تدفین، کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کے مطابق، تاریخی روایت ہیں کہ ان کی وصیت کے مطابق تابوت میں بند کر کے وہاں لے جایا گیا تھا، شام کی طرف، حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان بزرگوں کے قبروں کے پاس، وہیں دفن کیا گیا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی تاریخی روایات کچھ اس طرح کی آتی ہیں کہ ان کا انتقال کوئی کم و بیش 120 سال کی عمر میں ہوا، اور پھر ان کو دریائے نیل کے کنارے پر تابوت میں ان کو بھی دفن کیا گیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، غرق فرعون کے بعد، اللہ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے اس تابوت کے ساتھ ہی نکالا گیا اور ان کو بھی وہیں لے جایا گیا جہاں آباء و اجداد کا قبرستان تھا۔ بہرحال یہ آخری عمر میں انہوں نے جو دعا کی تو وہ عجیب ہے کہ دنیا کی حقیقت بتا دی کہ بادشاہت بھی ملی مجھے، علم بھی ملا، اور رعب دبدبہ بھی ملا، تکلیفیں بھی آئی، سب کچھ آیا، لیکن یہ سارا کچھ کیا تھا؟ عارضی تھا۔ اور یہی ہماری زندگیوں کا خلاصہ ہے۔ جتنی دوڑ دھوپ کریں، جو کچھ بھی کریں، دیکھو بلوغت تک کا زمانہ یہ تو کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، اور پھر بیچ میں جوانی کا کچھ تھوڑا سا بہت مختصر سا ایک جھلک سی نظر آتی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا آدمی بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر آخری مراحل اس کے آ چکے ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے، اسی لیے اس کو کہا گیا کہ یہ دھوکہ ہے۔ زندگی دنیا کی جو ہے یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا دھوکہ ہے،
اور ایسے سامان تیار کرتا ہے اس کے لیے جیسا کہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا ہو۔ یوسف علیہ السلام آخر میں دعا کیا کرتے ہیں؟ بادشاہت بھی دی، آپ کے احسان سب کچھ تھا، لیکن اب جو میں مانگ رہا ہوں وہ ہے اصل حقیقت۔ فرمایا کہ رب قد آتیتنی من الملک، کہ اللہ تو نے بادشاہت میں سے ایک حصہ دے دیا مجھے، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، بات کی تہ تک پہنچنے کا علم بھی مجھے اس میں سے بھی دے دیا۔ اب پوری بادشاہت نہیں، من الملک، من تبعیضیہ ہے، بادشاہت میں سے ایک حصے کا تھوڑا سا دیا۔ وعلمتنی من تأویل الاحادیث، تأویل احادیث باتوں کی تہ تک پہنچنا، اس کا لفظی ترجمہ بھی ہے، اور خوابوں کی تعبیر کہا گیا ہے۔ تو خوابوں کی تعبیر تو ہر کوئی بھی کرتا ہے، عام لوگ بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ یہاں جو حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا، جو کہ 100% درست ہوتا تھا، وہ مجھے دیا گیا۔ پھر کہا فاطر السماوات والارض، یہ فاطرہ کا نسب منادا کی وجہ سے ہے، یا فاطر السماوات، اے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا، انت ولی، ولایت اور ولی اس چیز کو کہتا ہے جو انتہائی قریب ہو، تو یہ دوستی کے معنی میں، کام بنانے، مددگار کے معنی میں، ان تمام معنوں میں آ جاتا ہے۔ انت ولی، تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میری بگڑی بنانے والا ہے، تو ہی میرا کام بنانے والا ہے۔ کہاں؟ فی الدنیا والآخرت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمہ، مجھے وفات کیجئے اس حال میں کہ میں فرمان بردار ہوں۔ یعنی پیغمبر تو معصوم ہے، اللہ نے اس کو بچایا ہے ہر گندگی سے، لیکن وہ بھی دعا کرتا ہے کہ میری موت آئے تو ایسی حالت میں آئے کہ میں آپ کا فرمان بردار بندہ ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو ہر وقت یہ دعا کر لینی چاہیے کہ ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو، کیونکہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے دعا یہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اور مآل کار کیا ہو آخرت میں مجھے ملائے کس کے ساتھ؟ جو صالحین ہے، انبیاء ہے اور اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ میرا حشر فرما دیجیے۔ یہاں یہ یوسف علیہ السلام کی دعا تھی۔ ذالک من انباء الغیب، اب خطاب کا رخ مڑ جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کی باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ باقی ذالک من انباء الغیب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ یہ جو بیان ہوا ہے بھی من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے تھی۔ نوحیہ الیک، جس کی ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں، وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے اپنی بات طے کر لی تھی، جب اپنا فیصلہ انہوں نے کیا تھا، جب انہوں نے اتفاق کر لیا، وہم یمکرون، اس حالت میں کہ وہ چال بازی کرتے تھے، اس حالت میں کہ وہ سازش کرتے تھے۔ سازش کرتے ہوئے جس بات پر انہوں نے اتفاق کیا تھا اس وقت آپ وہاں موجود، یعنی بھائی چال بازی کر رہے تھے یوسف علیہ السلام سے نکالنے کے لیے، یعقوب علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، یوسف علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، ان کو کنویں میں پھینکا گیا، پھر وہاں سے یوسف علیہ السلام نکلے، چال بازی ان کے خلاف مکر جو ہوا وہ باقاعدہ پارلیمنٹ میں بھی ہوا کہ جیل بھیج دیا گیا، بلکہ شاہی محل میں بھی ہوا کہ وہاں عورتوں کی طرف سے ان کی ساری چالیں چلی گئی ان کے خلاف۔ اس وقت آپ موجود نہیں تھے، پھر بھی آپ ان کو بتا رہے ہیں۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو شروع میں شان نزول میں بتایا گیا تھا کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے قریش نے کہا کہ یہ آدمی دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا، تو انہوں نے ان کو طریقہ سکھایا کہ بھائی آپ ایسا کریں، یہ چند سوالات ان سے کریں، یہ خود ہم کہتے ہیں پنچر ہو جائے، یہ خود ہی پھر پھنس جائے گا، جواب نہیں دے سکے گا۔ تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل اصل ہیں شام اور فلسطین کے علاقے میں،
اور یہ مصر سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تو یہ کیسے نکل آئے وہاں سے؟ یہاں ان کا کیا کام تھا؟ تو اب یہ پھنس جائے گا. اور حالت کچھ ایسی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی محض تھے، بالکل کچھ پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور جس خاندان میں ان کی پرورش ہوئی ہے وہ بھی سارے امی تھے، وہ بھی سارے امی تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. ایسے میں کہاں سے پتہ چل سکتا ہے؟ نہ ان کا رابطہ ایسے لوگوں کے ساتھ، نہ پڑھا کہیں سے، نہ ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا پڑھا لکھا آدمی ہے، نہ ان کے قبیلے میں کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے. جب یہ سوال کریں گے تو یہ پھنس جائے گا. اور جب یہ سوال کیا گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں ایک ترتیب کے ساتھ ان کو بتا دی. تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ اس بات پر ایمان لے آتے، وہ سمجھ جاتے کہ یہ واقعی برحق نبی ہے، کہ جس کا کسی تعلیم یافتہ طبقے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، تاریخ دانوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، باہر گیا ہوا نہیں ہے کہیں، اور اپنے قبیلے میں بھی کوئی ایسا موجود نہیں ہے. پھر بھی ان سے سوال کیا گیا تو ہو بہو پورا کا پورا صحیح تفصیلات کے ساتھ وہ ساری باتیں بھی بتا دی جو ان کو بھی معلوم نہیں تھی، وہ ساری باتیں ان کو تفصیل کے ساتھ بتا دی. لیکن یہی کہا گیا کہ ذالک من انباء الغیب، یہ وہ اس غیب کی خبروں میں سے ہے، لیکن غیب کا علم تمہارے پاس نہیں ہے. نوحیہ الیک، اس کی وحی ہم تمہاری طرف کرتے ہیں، بھیجتے ہیں. وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس. لدا لدن عند کے معنی میں آتا ہے کہ پاس. عند اور لدا لدن میں فرق تھوڑا سا اتنا ہے کہ عند بھی کے پاس اور لدا لدن بھی کے پاس کے معنی میں. لیکن جی فرق اتنا ہے کہ ان لدا اور لدن میں چیز کا اس وقت بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ عند میں آپ کی ملکیت میں ہونا چاہیے، چاہے اس وقت آپ کے پاس نہ ہو. عندی مال فی بیتی، میرے پاس مال ہے لیکن میرے گھر میں ہے. لیکن وہ عند وہاں کے لدی مال فی بیتی نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس. ہاں وہ آپ کے قبضے میں ہونا صرف کافی نہیں ہوتا، بلکہ جسمن بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہوتا ہے اس میں. تو وما کنت لدیہم، اے نبی آپ ان کے پاس نہیں تھے. اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون، کہ جب وہ سازش کرتے ہوئے اپنی بات پر اتفاق کر رہے تھے، اس وقت آپ نہیں تھے، لیکن یہ ساری باتیں آپ نے ان کو بتا دی. پھر وما اکثر الناس بمؤمنین، اور زیادہ تر لوگ ایمان والے لانے والے نہیں ہیں. گویا کہ انہوں نے کوئی تحقیق کرنے کے لیے کہ ہم دیکھ لیں اگر یہ جواب دے سکتا ہے تو یہ نبی ہے لہٰذا ہم مانیں گے، اس لیے نہیں پوچھا تھا. وہ آپ کو پھنسانے کے لیے ایسا کر رہے تھے. وہ صرف اپنی ضد بازی میں لگے ہوئے تھے، اپنی ضد بازی کی وجہ سے صرف آپ کو پھنسانے کے لیے انہوں نے ایسا کر دیا تھا. تو وَلَوْ حَرَسْتَ، اگرچہ آپ حرص کریں، اگرچہ آپ کی چاہت ہو، اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ میرا یہ قبیلہ والے، میرے یہ خاندان والے، یہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، آپ کی چاہت جتنی بھی ہو، لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. آزان دے دیں کچھ. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور نہیں ہے لوگوں میں سے زیادہ تر اگرچہ آپ چاہیں بمؤمنین ایمان لانے والوں میں سے. جملہ کچھ اس طرح ہوگا وما اکثر الناس بمؤمنین ولو حرصت، اگرچہ آپ کی چاہت جتنی بھی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر والے، میرے خاندان، میرا قبیلہ، یہ لوگ سارے آگ کے ایندھن نہ بنیں، یہ سارے ایمان والے بن جائیں، لیکن آپ کی چاہت پر نہیں ہوگا یہ ایمان لانے والے. ہاں بمؤمنین، ٹھیک. وما تسألوہم علیہ من اجر، اور آپ مانگتے نہیں ان سے کوئی اجر، کوئی معاوضے کا بھی آپ طلب نہیں کرتے. ایک تو یہ داعی کی صفت ہی ہے کہ معاوضے کا طالب وہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں ایک قسم کی تسلی دی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا کوئی معاوضے کا مطالبہ نہیں ہے. جب ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کا معاوضہ تو بند نہیں ہو رہا، لہٰذا نہ لائیں تو نہ لائیں وہ ایمان. آپ کا کام تبلیغ ہے، بس آپ کا کام حق بات ان تک پہنچانا ہے، یہ آپ کا ہے. آپ ان سے کوئی اجر بھی طلب نہیں کرتے. ان ہوا الا ذکر،
نہیں ہے، ان نافیہ ہے الا، ان ہوا الا ذکر، یہ تو صرف نصیحت ہے کس کے لیے؟ للعالمین، جہاں بھر والوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے۔ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے تو وہ حاصل کر سکتا ہے، جو نصیحت حاصل کرنے کی نیت ہی نہیں کرے، وہ صرف بات بنانے کے لیے باتیں بنائے، ان کو آپ ہزار سمجھائے وہ نہیں سمجھیں گے۔ جو دیکھیں نا بحث مباحثے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں آپ کو نیچے دکھانے کی کوشش کروں، آپ مجھے نیچے دکھانے والے، نہ میری بات آپ مانیں گے نہ آپ کی بات میں مانوں گا، کیونکہ وہاں اصلاح کی کوئی نیت نہیں ہوگی، وہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی نصیحت۔ آج کل پارٹی بازیوں میں یہی ہوتا ہے کہ وہاں نہ فریق مخالفین جتنے بھی ہیں یہ ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش بالکل نہیں ہوتی، وہاں ایک دوسرے کو شکست دینے کی کوشش ہوتی ہے، تو وہاں کسی طرف بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسی بحثوں سے منع بھی کیا گیا ہے، اس طرح کی بحثوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، مگر یہ تو ایک نصیحت ہی ہے پورے جہاں والوں کے لیے، عالمین کے لیے۔ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے گا تو وہ نصیحت حاصل کرے گا، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اس کے سامنے تو بات کھل گئی ہے۔ انہوں نے سوال کیا، انہوں نے پوچھا آپ سے، اور آپ امی محض تھے اور آپ نے سارا کچھ تفصیل سے ان کو بتا دیا، تو ان کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ کہیں سے آ رہا ہے، یہ علم کہیں سے آ رہا ہے، اور یہ ہے نبی۔ لیکن ایمان نہ لانا چاہیں تو وہ کسی صورت بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ جی کوئی ترجمہ کرے ایک ساتھ۔